کتنی بے امنی پھیلی ہوئی دنیا کے اندر، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے ایک قریے کی، ایک بستی والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے آمنت مطمئنہ، اللہ نے ہر جگہ امن و امان ان کے لیے پھیلا رکھا تھا، اور ایسا امن و امان جس سے وہ خود مطمئن تھے۔ دیکھیے دو ہوتے امن و امان، ایک بستی میں امن و امان ہے اور آپ پریشان ہیں، لیکن اللہ نے کہا آمنت، اتنا امن و امان دیا تھا کہ مطمئنہ، سیٹسفائیڈ تھے، اس سے خوش تھے کہ بہت اچھی زندگیاں گزر رہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اللہ رب العزت ہر طرف سے ان کو رزق دے رہا تھا، فرام ایوری ڈائریکشن اینڈ ایوری سورس، کھیتی باڑی کے ذریعے، کاشتکاری مطلب ایگریکلچر کے ذریعے، پانی کے برسنے کے ذریعے، مچھلیوں کا اسٹاک کر کے مچھلیوں کے ذریعے، پانی کے برسنے سے پھلدار درختوں کے اگنے کے ذریعے سے، خوب لڑکی اور خوب اولاد آتا۔ میں لڑکے اس لیے کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اس سے انسان اپنی زور، توانائی، قوت، طاقت، فوج اپنی قائم کرتا نا، تو خوب لڑکوں کے ذریعے یہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح ان کو خوب حکومتیں دے رہا تھا، امن و امان تھی، اور کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ان پہ نہ مسلط تھا، اور نہ ہی کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ان پہ چڑھائی کر رہا تھا، سیٹسفائیڈ۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف امن نہیں تھا، مطمئنہ، بہت ایک دم اطمینان میں تھے۔ رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ ان کو ان کا رزق دے رہا تھا۔ پھر فرمایا اللہ رب نے فکفرت بانعم اللہ، اور انہوں نے پھر کفر کیا اللہ کے انعاموں سے، پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، پھر انہوں نے کفر ناشکری، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بانعم اللہ، کہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کی انہوں نے، نتیجہ کیا فاذاقها اللہ لباس، اللہ فرماتا ہے فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ فرما رہا ہے ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں انہیں بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بھوک اور خوف کے عذاب میں، جبکہ پہلے اتنے امن میں تھے کہ مطمئنہ تھے، ہر جگہ سے رزق آتا تھا، تو خوف مطلب حالت امن کو اللہ نے خوف میں تبدیل کر دیا، اور حالت رزق کو اللہ تعالیٰ نے بھوک میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیے آپ نے دو نعمتیں، دونوں نعمتوں پہ شکر بجا نہیں لایا گیا۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو نعمت باقی ہوتی ہے، اور یہی اس کی ماسٹر کی ہے کہ اگر کسی نعمت کو تم چاہتے جو اللہ نے دی باقی رہے، جاری رہے، ساری رہے، ہمیشہ رہے، دائمی رہے، تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، تاکہ اللہ اس نعمت کو قائم رکھے۔ ان پر ایک نعمت تھی امن و امان کی نعمت، دوسری نعمت تھی ان کو ہر جگہ سے رزق دیتا تھا۔ یہ دو نعمتیں جس قوم کو مل جاتی ہے وہ قوم دنیا میں سب سے کامیاب قوم ہے اندر کی، آخرت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، دنیا کے اعتبار سے۔ اور ایمان کے ساتھ اگر دو نعمتیں ہیں تو پھر آخرت میں بھی کامیاب۔ کون سی دو نعمتیں؟ جب چاہے کھانا مل جائے اور امن و امان ہو۔ آج دنیا کی اکثر قومیں اور ملک ان دو چیزوں سے محروم ہے، امن و امان موجود نہیں ہے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اس قوم کے پاس سب کچھ تھا، امن تھا، اور امن کے لیے جو جو لگتا ہے وہ سب تھا۔ مطلب امن کو قائم رکھنے کے لیے جو جو لگتا ہے نا وہ بھی ہوں گا ان کے پاس، ان کی ایک اسٹینڈنگ آرمی بھی ہو سکتی ہے، جو اگر کوئی ظالم اور جابر ان پر اٹیک کرے تو جواب دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، چونکہ امن قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھار فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بالکل جائز ہے۔ تو مطلب امن کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس، رزق کو قائم رکھنے کے لیے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ہے نا، ان کی ناشکری کے نتیجے میں فکفر، انہوں نے ناشکری کی۔ بس ناشکری کیسے کہ نیکی کر کے شکر بجا نہیں لایا اور گناہ کر کے ناشکری کی، اللہ نے اس رزق کو بھوک میں تبدیل کر دیا اور اس امن کو خوف میں تبدیل کر دیا، ہے نا۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کئی ممالک ہیں ہمارے اچھے خاصے ہیں، اچانک ایک رات آتی ہے امن خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رزق بھوک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے وہ فوٹو کبھی دیکھی جس کے تعلق سے بہت معروف تصویر ہے، آپ سب نے شاید انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی، ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ڈول رہا ہے، افریقن بچہ ہے، ایک دم اتنا دبلا کہ شاید اتنے دبلے بچے آپ نے کبھی، اور ڈول رہا ہے، اور ایک گدھ ایسا بازو بیٹھا ہوا ہے، گدھ۔ یہ یوگانڈا کے ایک علاقے میں لی گئی فوٹو تھی جو مسلم علاقہ ہے، اور لینے والا ایک فرینچ جو ہے جرنلسٹ تھا، اس نے فوٹو لی تھی، اور وہاں اس کا کہنا تھا کئی لاشیں پہلے سے بچھی تھی، انسان ایسے ہی مرتے تھے، مرنے کے بعد گدھ ان کو کھا لیتے تھے۔ اب یہ گدھ انتظار میں تھا یہ بچہ کب مرے گا اور وہ اس کو کھا لے گا، صرف بھوک کی وجہ سے۔ اس نے وہ تصویر لی تھی جس تصویر کو اس زمانے میں جب اس نے لی تھی اس کو ایوارڈ ملا تھا کہ سب سے بیسٹ فوٹوگرافر کہ جس نے ہیومن کو یا انسانی سماج یا اس کی ایک تصویر کھینچی کہ کیا حقیقت ہے افریقہ کے اندر، کہ ایک بچہ مرنے پر ہے بیٹھا ہے اور گدھ بازو ہے،
انتظار کر رہا ہے کھا لے. وہ شخص وہاں سے گیا, اس کو ایوارڈ ملا, اور اگلے سال اس نے خودکشی کر لی اور کہا ایسی دنیا میں جینا نہیں چاہتا. غیر مسلم تھا, عیسائی تھا. جس دنیا میں انسان مر رہے ہیں اور گدھ دیکھ رہا ہے, اور دوسری طرف ہمارے ملک یورپ اور امریکہ کا یہ حال ہے کہ ہم رزق کو سمندروں میں پھینکتے, زیادتی کی وجہ سے پھینک دیتے ہیں اناج کو. یہ دنیا صحیح سسٹم اور نظام پہ نہیں چل رہی. جہاں ایک ملک اتنا زائد ہے کہ سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے اناج, لیکن غریبوں کو نہیں دیا جا رہا, چونکہ اگر وہ آگے بڑھ گئے تو ریشیلی جینیٹیکلی بلیکس جو ہے وائٹ سے مضبوط ہوتے ہیں, قومی اعتبار سے مضبوط ہے اور جینیٹیکلی بہت سٹرانگ ہوتے ہیں, اس لیے اتنے سخت اور رگڈ علاقوں میں دنیا کی زندگیاں گزارتے ہیں آسانی. تو ان گوروں کو نہ اللہ کے نزدیک گورا افضل ہے, نہ کالا جو ہے کوئی مفضول ہے. اللہ کے نزدیک سب برابر تقویٰ, لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی مدد کریں گے تو یہ نسلیں ہم پر حاوی ہو جائیں گی. ان کو اتنا دبایا گیا صدیوں سے, تو یہ ہم پر آج حاوی ہے, جینیٹیکلی ہم سے سٹرانگ ہے, یہ ہم سے زیادہ سخت علاقوں میں جیتے ہیں, ان کی نسلیں ہم سے آگے بڑھ سکتی ہے, تو لہٰذا ان کے ملکوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. افریقن کنٹریز کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز. ہم پروگریسو کنٹری میں آتے ہیں, انڈیا ترقی یافتہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے, اور وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے. امریکہ ہو جائے, یورپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے. یہ کس نے گریڈنگ دی ان کو ہی پتا ہے, واللہ عالم, لیکن وہ کرتے ہیں. اور جس کے تحت ان نسلوں کو دبایا جاتا ہے. اور ہم لوگوں کو بھی افریقہ والے تو کیا تصور آتا ہے, افریقہ والے تو کیا تصور آتا ہے, جنگلی, وحشی, ننگے, غلیظ, کالے, سب سے برے, سب سے درندگی پسند لوگ دنیا کے ہیں نا, یہی آتا ہے نا. جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بک تو رہے ہیں, ہم خود اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کا اگر کوئی کانٹیننٹ بر عظیم ہے جس کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہا جاتا ہے, صرف مسلمان کانٹیننٹ, تو افریقہ ہے. اس کے اندر 25 مسلم ملک ہیں. مصر, ٹونیشیا, لیبیا, الجیریا, مراکش, سوڈان, ایریٹریا, تنزانیہ, کانگو, یوگانڈا, روانڈا, یہ سب کیا, یہ مسلم ملک ہے پورے کے پورے. یہ الگ بات ہے, کالے افریقی اب کیا ان کی ویلیو. کہ ایسا نہ ہو کوئی ہمارے خلاف, ہمارے بھائیوں کے خلاف ایک چال چلتا اور ہم بھی اس میں شامل ہو کہ ہاں ارے سب سے غلط. پوری دنیا میں یہی امیج ہے نا افریقہ کی. تو اس ملک کو اس نے کہا میں ایسی زندگی دنیا میں نہیں رہ سکتا جس میں ایک طرف ایک ملک اپنے ریسورسز کو ضائع کرتا اور ایک طرف گدھ انتظار کرتے ہیں انسانوں کے مرنے کا, اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں. گدھ سمجھتے ہیں نا, ولچر, چیل ہوتی ہے ایک بڑی جو مردہ جب مر جاتی ہے چیزیں تو ان کے اوپر سے وہ جو ہے گوشت کھاتی ہے نکال کر. تو اندازہ لگائیے. تو یہ حالت ہے یاد رکھیے بھکمری کی. اور یہ اللہ رب العزت تب یہ حالت پیدا کرتا ہے جب ہم گناہ اور معصیت کرتے ہیں. یاد رکھیے, پھر میں دوبارہ دہراؤں, وہ لوگ جو اس گناہ کے اندر یا جو سزا کے اندر ہے, ضروری نہیں کہ وہ سارے گناہ گار ہو, لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسے گناہ عذاب لاتا ہے وجہ کہیں نہ کہیں معصیت اور گناہ ہوتی ہے. یاد رکھیے. چوتھی چیز جو گناہ کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. آپ اپنا تعاون, اپنا ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمنسٹریٹر خواجہ علیم الدین صاحب سے آپ بات کیجئے, ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں گا. اور ایک بات, ہاں, کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, جان میں, عزت میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.